بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف کا ایک دوسرا پہلو بیان کیا۔ کچھ لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں تو کچھ لوگ فرشتوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ من اکل ثوما او بصلا فلا يقربن مصلانا وفي رواية أخرى فليقعد في بيته۔ پیاز حلال ہے، تھوم حلال ہے، فرمایا جو کچا پیاز اور لہسن کھا کے آتا ہے مسجد آنا چاہتا ہے مسجد نہ آئے، گھر بیٹھا رہے۔ کیوں؟ فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه ابن آدم، جس طرح انسان کو انسان سے تکلیف پہنچتی ہے جب کوئی کچا پیاز کھا کے آتا ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہ تکلیف دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں فَأُمِرَ بِهِ فَأُخْرَجَ، جو کوئی کچا پیاز کھا کے آتا حکم دیا جاتا ہے اس کو نکال دو مسجد سے، اسے نکال دیا جاتا۔ امام مالک رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے حدیث سنی ہے میں نے کچا پیاز کھانا ہی چھوڑ دیا کہ میری وجہ سے کسی فرشتے کو تکلیف نہ ہو۔ حالانکہ پیاز حلال ہے، آپ اس کو پکا کے کھا سکتے ہیں، لیکن آج لوگوں کی اپنی خواہش ہے کہ سلاد ہونا چاہیے، جائز ہے، لیکن آپ اس کے کھانے کے بعد مسواک کر لیں، کوئی اور چیز کھا لیں تاکہ جب نماز پڑھنے آئے تو فرشتوں کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استاک احدکم، جب تم میں سے کوئی مسواک کر کے مسجد آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ چکر لگاتا ہے۔ جب مسواک کرنے والے نے مسواک کی ہوتی ہے وہ قرآن نماز میں پڑھتا ہے، فرشتے اپنے ہونٹ اس قاری کے ہونٹوں پہ رکھ دیتے ہیں۔ فما خرج منه الا دخل فم الملک، فرشتے ویسے تو خوراک سے اللہ نے انہیں منزہ بنایا ہے، خوراک کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن فرشتے جب ہونٹوں پہ ہونٹ رکھتے ہیں تو جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے قاری قرآن، قرآن پڑھنے والا، وہ فرشتوں کی خوراک بن جاتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا بڑے ادب سے، اگر پیاز کچا اور لہسن کھانے والا فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا جو سگریٹ نوش ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جو حقہ کھینچنے والا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کیا انہیں اللہ عز و جلال کے فرشتوں کو تکلیف دینے اور انسانوں کو تکلیف دینے سے توبہ نہیں کرنی چاہیے؟ ان المبذرین كانوا من اخوان الشیاطین، كانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچ۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ پیسہ جو ضائع ہوتا ہے سگریٹ نوشی پہ، یہ حقے پہ، اور آج تو طرح طرح کی چیزیں نکل آئی، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ اپنے کسی بیٹے بیٹی کو دے دو، کسی غریب مسکین کو دے دو، کسی کو نہ دینا چاہتے پھل کھا لو، اچھی چیز کھاؤ جس سے آپ کی صحت بنے، صحت متاثر نہ ہو۔ یہ واحد انسان عقل مند ہے جب وہ ڈبیا لیتا اس پہ لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی مضر صحت ہے، پھر بھی اس کو پیتا ہے۔ آپ اس کی جیب سے نکال کے پیسے ذرا ماچس لے کے جلا کے دیکھیے، آپ کے گلے پڑ جائے گا، تو پیسے کسی طرح ضائع کر رہا ہے، جلا ہی رہا ہے۔ آپ اس کے سینے پہ معمولی سی ماچس لگا کے قریب ہوں، آپ کو زوردار تھپڑ آگے سے ملے گا، لیکن سینہ جلا رہا ہے خود بخود،
سمجھ نہیں اس کو آ رہی. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر وعن کل مفتر. اللہ کے رسول نے منع کیا ہر اس چیز سے جو نشہ آور چیز ہے، جس سے ہونٹ کالے اور پیلے ہو جاتے ہیں. فرشتوں کو تکلیف نہ دیجیے، اللہ ذوالجلال کو تکلیف نہ دیجیے.